ایک اور صحابی کا تذکرہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جیسے کوئی چن لے، اور وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بنو غفار قبیلہ ہے، یہ غفاری لفظ نہیں ہے، غفار تو اللہ کی صفت ہے، اس کی طرف نسبت کر کے بعض لوگوں کے نام کا حصہ غفاری ہوتا ہے، یہ غفار ہے قبیلہ، اور یہ مکہ سے باہر رہتے تھے۔ ان کو کہیں سے خبر ملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نبوت کے اعلان، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر دیکھو مکہ میں پتہ کرو کہ سنا ہے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان کے بھائی آئے اور پتہ کیا اور واپس گئے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بت پرستی سے بیزار ہو چکے تھے نبوت سے پہلے۔ اچھا نماز کا پتہ نہیں تھا، ظاہر ابھی تو شریعت نہیں آئی تھی، لیکن جیسے بن پڑتا تھا ویسے کچھ نماز بھی پڑھتے تھے جو ان کو اپنے طرف سے اس وحدہ لا شریک کی عبادت کی کوشش کرتے تھے جس کا ان کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ نبی کوئی نہیں تھا جھوٹا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے بھائی آئے تو گئے اور وہ خبر لے کر واپس آئے اور کہا کہ کیا تم نے پایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور ان چیزوں سے روکتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، ان چیزوں سے روکتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو تم گھر پہ رہو، بھائی سے کہا، اور میں جاتا ہوں اور میں جا کر خود معلوم کرتا ہوں کہ کیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں آیا، البتہ بھائی نے ان کو یہ بتا دیا کہ مکہ مکرمہ میں ان کی بڑی شدید مخالفت ہے اور معاملہ ابھی ڈھکا چھپا ہے، علل اعلان نہیں ہے کچھ۔ تو کہتے ہیں کہ میں آیا اور مسافروں کی طرح آ کر حرم میں آ گیا، جس طرح مسافر آتے تھے، اور میں آ کر حرم میں سارا دن گزارا کہ کوئی مجھے نظر آئے، تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا، کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آیا جس سے میں پوچھوں، نہ ان سے ملاقات ہوئی۔ تو شام ہو گئی تو میں مسافروں کی طرح میں ادھر ہی حرم کے اندر یعنی بیت اللہ کے اندر میں لیٹ گیا چادر اپنی بچھا کر۔ تو کہنے لگے کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ مسافر معلوم ہوتے ہو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ تو کہنے لگے کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا، اور رستے میں انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ تم کس لیے آئے، نہ اپنے گھر جا کر مجھ سے پوچھا، وہاں مجھے کھانا کھلایا اور سلا دیا، اور صبح مجھے لے کر واپس حرم آئے اور حرم میں مجھے چھوڑ دیا۔ کہتے میں نے پھر دن ادھر ادھر دیکھتے بھاگتے گزارا، پھر کچھ نہیں پتہ چلا مجھے، شام ہو گئی، رات ہو گئی، میں نے چادر بچھائی، وہی شخص دوبارہ آ گیا جیسے مجھے گزشتہ دن لے کر گئے تھے۔ مجھے کہا کہ لگتا ہے تم جس کام کے لیے آئے تھے وہ آج بھی نہیں ہوا، میرے ساتھ چلو۔ مجھے اپنے گھر لے گئے، نہ رستے میں کچھ پوچھا، نہ گھر جا کر کچھ پوچھا، کھانا کھلایا، سلا دیا، صبح دوبارہ لا کر حرم کے اندر چھوڑ دیا۔ اب یہ تیسرا دن، کہتے میرا تیسرا دن بھی گزر گیا، شام ہو گئی، وہی شخص پھر میرے پاس آئے تو مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور کھانا کھلا کر مجھ سے کہنے لگے کہ اگر مناسب سمجھو تیسرا دن تمہیں ہو گیا اور تم اس طرح مسافروں کی طرح بیت اللہ میں پڑے ہو، جس مقصد کے لیے آئے ہو اگر چاہو تو مجھے بتا دو، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ تو کہا کہ میں ان 2-3 دنوں میں اس کے ساتھ رہ چکا تھا، میں اس پہ اعتماد کرنے کا دل چاہا، تو میں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ یہاں کوئی نبی آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو میں ان کا پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے بھائی کو پہلے بھیجا تھا، وہ یہ خبر لے کر آیا، اور اب میں خود اس کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم صحیح جگہ پہنچے، میرا نام علی ہے، یہ علی مرتضیٰ شیر خدا تھے۔ تو کہا کہ میں کل تمہیں لے کے ان کے پاس جاؤں گا، لیکن یہاں صورتحال ایسی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم اس مقصد کے لیے آئے ہو، تو اگر کوئی رستے کے اندر ایسا بندہ مل گیا جس کو یہ شک ہوا کہ میں تم کو لے کے جا رہا ہوں، تو میں بیٹھ جاؤں گا، اپنا تسمہ ٹھیک کرنے لگوں گا، تم آگے گزر جانا، رکنا نہیں تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ ہم دونوں ساتھ۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس لے کر گئے، اور میں نے حضور کو دیکھا، حضور سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نے بتایا یہ ایمان لے آئے۔ کہنے لگے کہ جب ایمان لے آئے تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے قبیلے واپس چلے جاؤ اور اس بات کا انتظار کرو کہ جب ہم اس دعوت کو کھول دیں اور اللہ جل شانہ ہمیں غالب فرما دیں تو تب تم اپنے اسلام کا اعلان تم بھی کر دینا۔ یہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اتنی بڑی نعمت اللہ جل شانہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اسلام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو یوں چھپا کر اپنے ساتھ لے جاؤں؟ میں تو صبح
اسی جگہ اس کا اعلان کروں گا مکہ مکرمہ کے اندر۔ صبح تو گئے اور جا کر بیت اللہ میں سارے قریش بیٹھے ہوئے تھے سردار، تو اونچی آواز میں کہتے میری جتنی قوت تھی میرے پھیپھڑوں میں نے اتنی زور سے صدا لگائی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو کہتے ہیں یہ آواز میری گونجی بیت اللہ میں تو ایسے لگتا تھا جیسے بھیڑوں کے چھتے میں کسی نے پتھر پھینک دیا، اس طرح میرے اوپر یہ لوگ ٹوٹے سارے کے سارے، ویسے بھی پردیسی تھے، مسافر تھے۔ تو کہنے لگے کہ جس کے ہاتھ میں پتھر تھا، جس کے ہاتھ میں لکڑی تھی، جس کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز تھی، تو مجھے اتنے لوگوں نے مارنا شروع کیا کہ میں بالکل بے دم ہو کر گر گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، تو کہتے ہیں وہ آئے اور انہوں نے لوگوں کے درمیان مجھے پہچاننے کی کوشش کی، تو ان کا اندازہ ہو گیا کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے لوگوں کو روک کر کہا کہ اللہ کے بندو، قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور یہ ہمارے تجارتی قافلوں کا رستہ ہے جہاں سے اس کا قبیلہ بیٹھا ہے، تو کیوں اپنی تجارت، اگر یہ مر گیا یہاں پر تو کیسے گزرو گے پھر ان جگہوں سے؟ تو کہا کہ انہوں نے لوگوں کو ہٹا کر مجھے نکالا اس میں سے اور میں نے واپس آیا، لیکن جان باقی تھی۔ کہتے میں نے کہا کہ کل دوبارہ اعلان کروں گا۔ تو کہتے ہیں اگلے دن پھر میں گیا اور اسی اپنی حالت کے اندر، منہ سوجا ہوا ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، کل کی ساری پٹائی کے اثرات ہیں۔ کہتے میں نے پھر جا کر ایک زوردار آواز لگائی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں پھر دوبارہ گزشتہ دن کی طرح لوگ ہیں، اب تو لوگوں کو کل کا غصہ بھی تھا کہ کل اس کو عباس بچا کر گئے ہیں، یہ آج پھر آ گیا۔ تو کہتے ہیں پھر دوبارہ میرے اوپر لوگ آئے اور بہت بری طریقے سے مجھے مارا، لیکن مجھے پھر حضرت عباس فرشتہ رحمت بن کر دوبارہ سے آئے، پھر آ کر میرے سامنے مجھے نکالا لوگوں کے درمیان میں سے اور دونوں ہاتھ کھول کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا کہ اللہ کے بندو، قبیلہ بنو غفار کا آدمی ہے، مار دو گے تو کل تجارتی قافلے کیسے لے کر گزرو گے اس کے علاقے سے؟ تو کہنے لگے کہ یہ 2 دن ان کے ساتھ ہوا، پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہتے ہیں کہ میرے حبیب نے مجھے رخصت کرتے ہوئے 2 باتیں دو نصیحتیں ارشاد فرمائی میرے حبیب نے مجھے۔ کہا پہلی نصیحت مجھے یہ کہی کہ ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرنا، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ اور دوسری بات مجھے کہی کہ قل الحق ولو کان مرا، کہ ابو ذر ہمیشہ سچی بات کہنا چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ کہا یہ 2 نصیحتیں مجھے ارشاد فرمائی۔ ان 2 نصیحتوں پر ابو ذر نے ایسا عمل کر کے دکھایا کہ الاصابہ کے اندر روایت لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ کہا کہ یہ آسمان جتنی چیزوں کے اوپر تنا ہوا ہے، جس چیز کے اوپر آسمان تنا ہوا ہے اور جتنی چیزوں کو زمین نے اٹھایا ہوا ہے، ان سب کے اندر ابو ذر سے سچا کوئی نہیں۔ ابو ذر سب سے سچا ہے ان ساروں کے اندر۔ یہ اس لیے کہ فرمایا کہ مجھے میرے حبیب نے کہا تھا کہ ابو ذر سچی بات کہنا چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو،